الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور تحقیق جعلنا بنایا ہم نے فی السماء آسمانوں میں بروج وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ مزین کر دیا دیکھنے والوں کے لیے وَحَفِظْنَاهَا اور ہم نے اس کی حفاظت کی من کل شیطان الرجیم ہر شیطان مردود سے الا مگر من وہ استرقا جو چوری السمع سنتا ہے فاتبعہ پیچھے لگا دیا اس کے شہاب مبین شہاب ثاقب کو والارض مددناها اور زمین کو پھیلا دیا والقینا فیہا رواسیا ڈال دیا اس میں مضبوط پہاڑوں کو وانبتنا فیہا اور نکالا اس میں سے من کل شیء موزون ہر شے کو موزون کے ساتھ وجعلنا لکم فیہا اور بنایا اس میں تمہارے لیے معیشت کا انتظام ومن لستم لہ برازقین اور ان کے لیے بھی جن کا رزق تمہارے ذمہ نہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں ہے کوئی بھی شے الا عندنا خزائنہ مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے وما ننزلہ اور نہیں نازل کرتے ہم الا بقدر معلوم مگر قدر معلوم کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا قوم کو، مختلف آیات ان کے سامنے رکھی، لیکن وہ ایسی قوم کہ اپنی ضد پر ڈٹی رہی، عناد پر ڈٹی رہی، ہٹ درمی پر اتر آئی، نہیں مانی۔ تو یہاں سے اللہ رب العالمین جو وہ بتا رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ بھئی فرشتے کیوں نہیں آتے، نشانیاں کیوں نہیں دکھاتے ہو، تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کو ذکر کر کے کہ اگر تم ان نشانیوں سے بھی سبق نہیں لیتے، سبق حاصل نہیں کرتے کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے انسان کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، تو ان نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اور ہم نے بنایا آسمان میں بروج کو، ستاروں کو، سیاروں کو، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور مزین کیا ہم نے دیکھنے والوں کے لیے۔ انسان جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو ستاروں کے ساتھ جب اندھیری رات میں آسمان کو چمکتا ہوا دیکھتا ہے تو کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ کراچی میں تو گھروں میں صحن ہی نہیں ہے، مرغی کے دڑبوں کے برابر گھر ہیں، یہاں کیا ہم رات کو چارپائی پہ آسمان کو دیکھیں۔ گاؤں دیہات میں جب انسان برآمدے میں سوتا ہے اور آسمان کا منظر دیکھتا ہے تو ایک عجیب ہی نظارہ انسان کو نظر آتا ہے۔ مختلف ستارے جگہ جگہ پر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بنائے آسمان میں ان کو اور مزین کیا دیکھنے والوں کے لیے تاکہ دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگے۔ آگے فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ اور ہم نے حفاظت کی، حفاظت کرتے ہیں من کل شیطان الرجیم ہر شیطان مردود سے، شیطان رجیم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا من استرق مگر وہ جو چوری چھپ کے سن لیتا ہے فاتبعہ شہاب مبین بس ان کے پیچھے ہم نے شہاب مبین کو لگا دیا۔ جنات، شیاطین
یہ جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے، فرشتے کیا بول رہے ہیں، اور ایسا ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے جنات کی تخلیق سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جتنے شیاطین ہیں، جنات، یہ سب آسمانوں پر جاتے تھے، آنا جانا ان کا کھلا ہوا تھا، ان کے پاس پرمٹ، ویزا، پاسپورٹ سب موجود تھا۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کا وہ پاسپورٹ، ویزا سب ریجیکٹ ہو گیا، اب یہ اوپر نہیں جا سکتے۔ تو یہ جاتے تھے آپ علیہ السلام کے بعد بھی، لیکن ایک حد تک، اور فرشتے کچھ بات کرتے تو یہ سن لیتے، پھر وہ بات لا کر یہاں کے کاہنوں کو، جادوگروں کو، ان کے کان نجومیوں کو، ان کو بتا دیتے۔ وہ نجومی اس میں 10 باتیں اپنی طرف سے لگا کر پیش کر دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے جلد 14 میں، کہ ایک ستارہ ٹوٹا۔ آپ نے فرمایا صحابہ تم نے دیکھا یہ ٹوٹا؟ آواز سنی؟ فرمایا جی۔ فرمایا اسلام سے پہلے تم اس کو کیا سمجھتے تھے؟ صحابہ اکرام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے جہالت کے دور میں جب ایسا واقعہ رونما ہوتا تو ہم سمجھتے تھے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، یا تو کوئی بڑا آدمی مرا ہے یا کوئی پیدا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے مرنے سے اور جینے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ شیاطین جب جاتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، ہم نے پیچھے لگا دیا، یہ وہ شہاب ہے، یہ وہ ستارہ ہے۔ آپ نے اگر کبھی اندازہ دیکھا ہوا ہو، میں نے تو دیکھا ہے کہ آسمان میں کبھی ایک ستارہ لمبی آگ کی دم لے کر ایسا تیزی کے ساتھ جاتا ہے، وہ انہی شیاطین کو مارنے کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے کہ یہ اوپر آئیں، مارو انہیں۔ اور یہ شہاب جب اس شیطان کو لگتا ہے، یا تو یہ حواس باختہ ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، بچتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ یہ اوپر آئیں تو ستاروں نظام لگایا ہوا ہے، مارو ان کو۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، کتابی ہے، فرماتے ہیں کہ ستارہ، اور بخاری شریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ 3 چیزوں کے لیے، چوتھی چیز کوئی ذکر کرتا ہے تو ایسی فضول بات کر رہا ہے۔ 3 چیزوں کے لیے، پہلی چیز فرمایا کہ اس کے ساتھ اللہ نے آسمان کو مزین کیا، یہ آسمان کی زینت کے لیے، آسمان کو مزین کرنے کے لیے۔ نمبر 2 فرمایا کہ یہ ستارہ شیاطین کو مارنے کے لیے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ یہ ستارہ راہ سفر کرنے والے کے لیے۔ پہلے زمانوں میں لوگ ستاروں کو دیکھ کر سفر کیا کرتے تھے، آج تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ستارہ ہے کیا چیز ہے۔
اچھے خاصے پڑھے لکھا طبقہ، اب تو پڑھا لکھا طبقہ آ گیا، وہ سارے جاہل تھے، لیکن وہ لاکھ درجے ان لوگوں سے بہتر تھے جو آج اپنے آپ کو پڑھا لکھا ماڈرن طبقہ کہتا ہے۔ تو ستاروں کے ذریعے یہ ستارہ فلاں جگہ پہنچا، یہ فلاں مقام ہے، یہ فلاں شہر ہوگا، میرا سفر اتنا ہوگا، تو اس کو دیکھ دیکھ کر سفر کیا کرتے تھے۔ چاند ہوتا تو سونے پر سہاگا، پھر تو روشنی بہت ہی زیادہ ہوتی تھی، لیکن اگر چاند بالکل آخری کا ہے یا ابتدائی ہے تو چونکہ روشنی نہ ہونے کے برابر، اس لیے ستاروں کو دیکھ کر سفر کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ تین باتیں ہیں، کوئی چوتھی کرتا ہے فضول ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور رکھ دیا اس پر پہاڑوں کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین بچھی ہوئی ہے یہ پانی کے اوپر ہے، پانی کے اوپر ہے، یہ سارا حصہ پانی کا تھا، وہ پانی ہچکولے کھاتی تھی ایسے، اگر اس پر ہمیں ڈال دیا جاتا تو ہر بندہ ہی ڈاما ڈول ہو جاتا، کوئی ایک بھی نہیں ٹکتا، سارے ڈوب جاتے۔ تو اللہ نے وہ ہچکولے ختم کیے اور اس پانی کے اوپر بڑے بڑے پہاڑوں کو رکھ دیا، میخوں کی جگہ گاڑ دیا، تو پانی اس کے ہچکولے ڈگمگانا وہ ختم کر دیا۔ آج بھی دیکھیں کہیں بھی کھودتے ہیں تو زمین کے نیچے پانی نکل آ جاتا ہے، کہیں پر جلدی آ جاتا ہے، کہیں پر کچھ دیر سے آتا ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور نکالا اسی زمین میں سے من کل شیء، ہر چیز کو، ہر چیز کو تمہارے لیے نکال دیا۔ اگلی بات ذکر کی موزون، موزون کے اعتبار سے، حساب کے مطابق کتنا چاہیے ہے، کتنی ضرورت ہے، اس حساب سے اللہ رب العالمین نے اپنے اپنے وقت میں نکال دیا۔ پھلوں کا ٹائم تبدیل ہوتا رہتا ہے، سردی میں یہ پھل آئے گا، گرمی میں یہ آئے گا، یا کس درخت کو کتنا بڑا ہونا چاہیے ہے، کسے کتنا چھوٹا ہونا چاہیے ہے، کس کے کتنے پتے ہونے چاہیے ہیں، کتنی شاخیں ہونی چاہیے ہیں، کتنا اس میں پھل لگا ہوا ہونا چاہیے ہے، سب کو ایک ترتیب سے بنا دیا، موزون۔ تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، ساری چیزیں ایک جگہ آ کر خراب نہ ہو جائیں، تباہ نہ ہو جائیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ترتیب رکھ دی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے، حکمت بالغہ سے، جس چیز کی جہاں پر جتنی ضرورت اس کے مطابق رکھ دیا۔ اور یہ ایک انسان ہے کہ بس اللہ کے کاموں میں نقطے تلاش کر رہا ہے، نقطے تلاش کر رہا ہے۔ تبھی وہ ایک پرندے سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی بلند پرواز پر چلے جاتے ہو، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو اس نے کہا کہ میں پرندہ ہوں، انسان نہیں ہوں، میں جتنی بھی اونچائی پر چلا جاؤں میری نگاہ زمین پر رہتی ہے، یہ انسان ہے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے تو نگاہ نیچے سے اٹھا کر اوپر کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان ہے کہ اللہ کے، وہ ایک طرفہ تماشا ہے کہ ایک شخص گزر رہا ہے،
تو اس نے زمین پر بیل دیکھی، ننھی کمزور سی ہلکی پھلکی سی بیل جا رہی ہے کھیتوں میں، اور اتنے بڑے بڑے تربوز لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے خربوزے لگے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا ایک جگہ سے گزر رہا ہے ایک بہت بڑا آم کا درخت، بڑا شاندار، اس میں چھوٹے چھوٹے آم، کچے آم لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگا یار عجیب معاملہ ہے، وہ اتنا کمزور پودا اللہ پاک نے اتنے بڑے بڑے خربوزے رکھ دیے، اور یہ اتنا موٹا تناور درخت اور اس پہ اتنے چھوٹے چھوٹے آم لگا دیے۔ تو آم کی جگہ ادھر ہونی چاہیے تھی جہاں خربوزہ لگا ہوا ہے، تربوز لگا ہوا ہے، اور اس تربوز کی جگہ یہاں ہونی چاہیے ہے جو اتنا موٹا درخت ہے۔ اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہوا وہ کیری کو توڑ رہا تھا، اچانک کیری ایک دو گری اور اس کے سر پہ لگی، وہ نیچے گر گیا، پھر اٹھا تو کہتا ہے شکر ہے کہ تربوز نہیں ہے یہاں پر، اگر تربوز گرتا تو میرا کیا حشر ہوتا۔ تو انسان وہ گھوم پھر کے کہیں بیٹھ کر اسے اگر ٹائم پاس کرنا ہے تو آپ کسی بھی مجلس میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں وہ سارے دین کے مسئلے کو چھیڑ رہے ہوں گے، اور سارے بڑے بڑے مفتی ہوں گے، کوئی کسی گلی کا مفتی ہوگا، کوئی کسی دکان کا مفتی ہوگا، جو قرآن اور حدیث سے بالکل ناواقف اپنی طرف سے مسائل گڑ دیں گے، شروع کر دیں گے، اور پیچھے پوچھو تو حقیقت کا کچھ بھی نہیں پتا، حقیقت کا کچھ بھی نہیں پتا۔ آج عصر میں ایک شخص کہنے لگا مولوی صاحب ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے، ہم عصر اور مغرب کے درمیان میں ہمارے بڑے منع کرتے ہیں پانی نہ پیا کرو، پانی نہ پیا کرو۔ وہ سندھ کا ایک واقعہ کہ ایک آدمی کہیں دعوت کھانے گیا تو دعوت جب دسترخوان لگ گیا، کھانا وغیرہ رکھا گیا تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑی شاندار خوبصورت لاٹھی، اس پر زبردست ڈیکوریشن ہوا وہ بھی رکھ دیا گیا۔ کھانے والا پریشان کہ کھانے کے بعد اس کے ساتھ ماریں گے کیا کریں گے؟ اس نے پوچھا بھئی یہ کیا چیز ہے؟ کہ پتہ نہیں ہمارے بڑے رکھتے تھے جو نا۔ کہ بھئی کوئی بڑا ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا جی، ایک بزرگ سے پوچھا تو اس نے کہا ہمارے دور میں تو سادہ لاٹھی رکھتے تھے، اب انہوں نے تھوڑا ڈیکوریشن کر کے بڑی لاٹھی رکھ دی ہے۔ کہا اچھا اس کی حقیقت کا مجھ سے بھی ایک بڑی عمر کا فلاں علاقے میں اس سے جا کر پوچھو۔ اس کے پاس گئے، وہاں پوچھا تو اس نے کہا کہ ہمارے زمانے میں تو تھوڑی چھوٹی رکھتے تھے، اب یہ نیا زمانہ آ گیا تو تھوڑی بڑی کر دی۔ بھئی رکھتے کیوں ہیں؟ کہا پتہ نہیں، فلاں جگہ چلے جاؤ، مجھ سے بھی ایک بڑی عمر کا ہے۔ وہاں چلے گئے، اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بھائی حقیقت یہ ہے کہ کھانا رکھنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد انسان فارغ ہو جاتا ہے تو دانتوں میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے، تو ہمارے زمانے میں چھوٹی سی وہ رکھتے تھے کہ دانت سے وہ نکال لے۔ بعد میں پھر یہ بڑھتی گئی اور آج ایک لمبا ڈنڈا اور ڈیکوریشن والا بن کر سامنے آ گیا۔ تو حقیقت کیا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں۔ بھائی بڑوں نے کیا، نام بڑوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ الامان والحفیظ۔ تو آج بہت ساری ایسی چیزیں بھائی ماحول میں ہو رہی ہیں، معاشرے میں ہو رہی ہیں، دیکھا دیکھی ہو رہی ہے، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اسی زمین میں ہم نے تمہاری معیشت کا انتظام کیا۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان لوگوں کے لیے بھی کیا جن کا رزق تمہارے ذمہ نہیں ہے،
ان لوگوں کے لیے بھی، ان میں جانور بھی آ گئے کہ تمہارے ذمے نہیں ہے، اللہ نے ان کو بھی چھوڑا نہیں ہے۔ ان میں نوکر بھی آ گئے، چاکر بھی آ گئے، غلام بھی آ گئے، باندیاں بھی آ گئی۔ تم ان کو رزق نہیں دے سکتے، ان کا رزق بھی اللہ نے اپنے ذمے رکھا اور اسی زمین سے ان کے لیے بھی انتظام کیا۔ اب ان جانوروں کا کیا رزق بہترین قسم کا۔ ایک مرتبہ اپنے علاقے میں ایک جگہ ہمارے یہاں شہر کی طرف دوابا ایک شہر ہے ہنگو سے آگے، جمعرات کو وہاں بڑا بازار لگتا ہے، میں بھی گیا، گھوڑوں کی منڈی لگی تھی تو میں نے کہا چلو گھوڑوں کا ریٹ لیتا ہوں، ایسی شوق ہوا۔ پوچھا تو سارے گھوڑے لاکھ سے اوپر اتنے مہنگے۔ میں نے کہا بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک بتانے والے نے بتایا کہ طالبان کے پاس ڈبل ڈور گاڑیاں اور بڑا بہترین قسم کی گاڑیاں، امریکہ نے ان گاڑیوں کو نشانہ بنایا، جہاں نظر آئے ختم کرو، ڈیزل اس کے آنا جانا اس پر رکاوٹ ڈال دیا۔ طالبان پریشان ہوئے تو ان لوگوں نے گھوڑے سے مدد لی، نہ ڈیزل نہ پانی نہ کچھ، بھوک لگے تو پہاڑوں میں گھاس بے شمار کھائے، اس کا ڈیزل بھی چلے، اور اس لیے اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ تو سارے جتنے بھی مویشی ہیں، چاہے وہ زمین کے نیچے کے کیڑے ہوں، ایسے کیڑے بھی، ایسی چیزیں، ایسی مخلوقات بھی ہیں جن کو شاید ہماری آنکھ دیکھ بھی نہ سکے، اور ان کو مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، خوردبین کے ذریعے۔ اللہ انہیں بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ فرمایا اس زمین میں تمہارے لیے معیشت کا انتظام بھی کیا اور ان کا بھی انتظام کیا۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، جس کا رزق تمہارے ذمہ نہیں تھا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، اناج کے، معدنیات کے، پھلوں کے، پھولوں کے، وہ جتنے بھی خزانے ہیں وہ سب کے سب رب فرماتا ہے وہ میرے پاس ہیں۔ کس کو کتنا دینا ہے؟ إِلَّا بِقَدْرٍ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، ہم نہیں نازل کرتے مگر بقدر معلوم کے ساتھ۔ کس کو کتنا دینا ہے، کس کی اولاد کتنی رکھنی ہے، کس کو کتنا مال دینا ہے، کس کو کتنا کھلانا ہے، کس کو کتنا پلانا ہے، فرمایا وہ سارے خزانے وہ میرے رب کے پاس ہے، وہ میرے رب کے پاس ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی اتنی ساری نعمتیں، ہمہ وقت انسان اس اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کرے، شکر ادا کیا کرے، وگرنہ انسان ذرا باہر کا ماحول دیکھے تو دنگ رہ جائے۔ آج ایک شخص مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب میری 8 بچیاں ہیں، میں نے کہا میری 7 ہیں، کیا ہو گیا؟ کوئی بچی لولی ہے، کوئی بچی لنگڑی ہے، کوئی بچی اندھی ہے، خدا کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے؟ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے بتایا کہ بچہ پیدا ہوا جس کی یہ آنکھ بند، آنکھیں دونوں بند ہیں یہاں تک، کان ایسے بند ہیں، ناک یوں بند ہے، منہ کے ذریعے سانس لے رہا ہے بچہ، الامان والحفیظ، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابھی 3-4 دن پہلے میرے ایک شاگرد کا بچہ ہوا، پہلا فون اس نے مجھے کیا، استاد جی آپ اگر آ جائیں تھوڑا بچے کو اذان آپ دیں۔ میں جب چلا گیا تو انہوں نے بتایا ایک اور بچہ ہوا ہے، بچی ہے چھوٹی، وہ بچی ہوئی ہے، اس کے یہ ہاتھ یہاں سے نہیں ہیں دونوں ایسے۔ ارے اللہ نے ہمیں صحت دی، اللہ نے ساری چیزیں اپنی جگہ پر برقرار رکھی، ساری زندگی انسان سجدے میں پڑھ کر اس کا شکر بجا لائے، اللہ کی قسم نہیں بجا لا سکتا۔ تبھی میرا رب فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرا، ہلاک ہو جائے یہ انسان کیسا ناشکرا ہے، اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا، اور پھر بھی بس نہیں ہے میرے رب کی، بس نہیں ہے۔
دے رہا ہے، دے رہا ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، فرمایا ہم نہیں نازل کرتے مگر بقدر معلوم کے ساتھ، اندازے کے ساتھ، کس کو کتنی ضرورت ہے وہ دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر وقت اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔